اس لیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میدان کربلا میں نانے کے دین کے اصولوں کی حفاظت کے لیے امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے ہمیشہ کے لیے عظیمت کی راہ کو بلند کر دیا، عظیمت کی راہ کو عظمت والا بنا دیا۔ اب اس میدان عظیمت میں امام علی مقام نے کیا کیا قربانیاں دی، ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ میدان کربلا میں جس گھڑی پیارے شہید ہو گئے، حضرت اونو محمد شہید ہو گئے، حضرت غازی عباس شہید ہو گئے، اتنے بے امام علی مقام کے کانوں میں آواز پڑی، خیموں میں ایک شور اٹھا۔ سید دوڑے دوڑے گئے، خیموں میں گئے، فرمایا زینب کس چیز کی آواز ہے؟ عرض کی بھیا حسین یہ دیکھیے، یہ آپ کا 6 مہینے کا علی اصغر پیاس کے مارے بے ہوش ہو گیا ہے، اور اس کی بار بار بے ہوشی کی وجہ سے اس کی ماں رباب کے اوپر بھی غشی کے دورے پڑ رہے گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب یہ اکیلا تو پیاسا نہیں ہے، پورا خاندان آل بیت پیاسا ہے، صبر کرو، تم بھی صبر کرو، میں بھی صبر کرتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا حسین وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سامنے صفیں بنا کر کھڑے ہیں، یہ سامنے صفیں بنائے ہوئے لوگ، یہ ہمارے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے حسین یوں کیجئے کہ اس شہزادے کو لے جائیے، ان سے اتنا کہہ دیجئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ٹپکا دیں۔ کئی لوگ عقل کو چلاتے ہیں، کہتے ہیں جی کیسے ممکن ہے نبی کا نواسا ان لانتیوں سے پانی مانگے؟ او بھائیو، ہر جگہ مانگنا ہی مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ کئی جگہ اگلے کا چہرہ دکھانا بھی مطلوب ہوتا ہے۔ یہ بھی بتانا تھا کہ یہ اندر سے کتنے خبیث ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب مجھے ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اگر تو کہتی ہے تو چل میں کر دیتا ہوں۔ چنانچہ امام علی مقام حضرت شہزادہ اصغر کو اٹھا کر لے گئے، جا کر یزیدی فوج کو فرمایا او یزیدیو اسے دیکھو، یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے، مجھے دیکھو میں نبی پاک کا نواسا ہوں، دیکھو جھگڑا ہمارا تمہارا ہے، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اگر یوں کر دو گے کہ چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں اپنے ہاتھوں سے ٹپکا دو گے تو اس کی جو بے قراری، اس کی جو پریشانی ہے، اسے دیکھ کر مخدرات مشکوے رسالت ہمارے خانوادے کی عورتیں ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اتنے میں شمر بولا، کہنے لگا حسین باتیں نہ بناؤ، بہانہ کر کے خود پانی پینا چاہتے ہو، پر چلو اگر اتنا ہی ہے تو پھر یوں کرو کہ یزید کی بیعت کا اعلان کرو، تمہیں بھی پانی پلا دیں گے، علی اصغر کو بھی پلا دیں گے، ساروں کو پانی پلا دیں گے۔ میرے آقا حسین مسکرائے، فرمایا ارے او بدبختو، یہ تو ایک علی اصغر ہے، نانے کے دین کی عظمت کے لیے سے 70 علی اصغر قربان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ امام علی مقام کے سامنے اتنے میں ہرملا ایک بدبخت قاتل یزیدی لعین کہنے لگا حسین ذرا یہ اپنا لال اس کا چہرہ تو دیکھا۔ میرے امام نے سامنے کیا شہزادہ اصغر کو، اس نے ایک تیر کھینچا، اتنے زور سے وہ تیر چلایا کہ شہزادہ اصغر کا حلق کٹ گیا، بازوئے حسین میں تیر پہ بست ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت سید نے اوپر دیکھا، فرمایا اللہ تو گواہ ہے، ان بدبختوں نے تو کلمے کا خیال بھی نہیں کیا، انہوں نے 6 مہینے کے اس بچے کو بھی نہیں بخشا۔ چنانچہ ہلکے اصغر سے خون کا فوارہ چھوٹا، اوپر دیکھا گویا زیر لب کہہ رہے ہو کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال
گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ امام علی مقام حضرت شہزادہ اصغر کی لاش اٹھا کر خیموں کی طرف بڑھے، خیموں کے قریب پہنچے، سیدہ نے دیکھا کہ بچہ پرسکون ہے، باہر آئی، استقبال کیا، حسین پلا دیا ہے انہوں نے پانی۔ حضرت امام نے اصغر شہزادہ اصغر سیدہ زینب کی باہوں میں ڈالے، فرمایا لے زینب سنبھال اپنے اصغر کو، اب یہ نہیں روئے گا۔ ان کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹا ہوا، جب سیدہ زینب نے دیکھا تڑپ گئی، بے قرار ہو گئی، گویا کہہ رہی ہوں آئے ہائے۔ اور پھر شاعر کیا منقشہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ کربل وچ کربل والے آنے، کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں تے، زینب نے سامنے اکھیاں تے، اکھیاں دا تارا سید ظالم نو بند کر لئی پانی نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ تے چھڑیا، او کوثر دا کنارہ چھڑیا، اصغر دے نوری حلقوں، او جد چھٹیا خون فوارہ، اورا تڑفیاں جنت اندر تے کم گیا اے جگ سارا، ہورا تڑفیاں جنت اندر تے کم گیا اے جگ سارا، تے صدیقے صبری تیرے تے سائم، او سیدی شاہ سوارا، اوے جان دیتی پر آن نہ دیتی، اوے حیدر دے دل دارا، آئے آئے